آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل ایران پر فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے میزائل ہائی الرٹ۔ دوسری جانب پاکستان کے J-10 طیارے میدان میں آ گئے۔ خطے میں ایک اور جنگ کا اعلان، پاکستان کا ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے قومی سلامتی کے مشیر نے منگل کے روز ایران کے خلاف کارروائی کا امکان ظاہر کیا ہے، مگر ایران کی نئی زیر زمین جوہری تنصیب کی کھدائی سے پیدا ہونے والے کسی بھی فوری خطرے کو خارج الامکان قرار دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں پر نئی پابندیاں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب پاکستان میدان میں آ چکا ہے۔ پاکستان کے J-10 جنگی طیارے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے جنگی طیارے اسرائیل پر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہایو نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت میں پہلے سے کہیں زیادہ ترقیاں کر لی ہیں۔ اب افق پر منفی پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے اور کس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا اسرائیلی فوج ایران کی جوہری تنصیبات کو دیر پا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا نہیں، جو دور دراز منتشر اور دفاعی ہیں۔ ایران نے جوہری بم کی تیاری سے انکار کیا اور کسی بھی حملے کا تباہ کن بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل ایران کی سرحدوں پر واقع ممالک کو حملوں کے لیے اسپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایران کے ہمسایہ ملک آذربائیجان نے اسرائیل کے مضبوط تعلقات کے باوجود اس خیالوں کو مسترد کر دیا ہے۔ آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے تنازعات یا مسائل میں مداخلت سے گریز کرتے ہیں، بشمول کچھ کارروائیوں یا مہم جوئی کے لیے اپنی سرزمین دینا۔ خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ ایران زخرس کے پہاڑوں میں ایک نئی زیر زمین تنصیب تعمیر کر رہا ہے۔ یہ تنصیب جولائی 2020 میں ہونے والے دھماکے اور آگ کی زد میں آنے والے نتنز کے قریب یورینیم سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ مرکز کا متبادل ہوگی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاچی ہانجی نے کانفرنس میں کہا ہے کہ زیر زمین تنصیب پر زمین پر تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے، جو یقیناً آسان ہے، لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس کے لیے رسائی ممکن نہ ہو۔ اس کے علاوہ 2021 میں ایران نے مذکورہ واقعے کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے کچھ سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ ہال کو نتنز کے قریب پہاڑی مرکز میں منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے۔ اس علاقے میں ایرانی انجینئرز طویل عرصے سے کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ واضح طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی، کیونکہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر GBU-43 بم ہیں جو اسرائیل کے اسلحہ خانے میں نہیں ہیں۔ ہان جی نے مزید کہا کہ کسی بھی صورت نتنز کے قریب زیر زمین تنصیب مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اتحادیوں کو آنکھ کے بدلے آنکھ نظر آتی ہے اور آخری حربے کی فوجی کارروائی کے لیے ممکنہ سرخ لکیروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فلسطینی مقاومتی تحریک کے سیکرٹری جنرل نے واشنگٹن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک صرف تحریک جہاد اسلامی نے حملوں میں حصہ لیا، لیکن مستقبل میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں، تو جوابی کارروائیوں میں صرف جہاد اسلامی نہیں بلکہ حماس اور حزب اللہ سمیت تمام مقاومتی تنظیمیں مل کر صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران پر تابڑ توڑ کارروائیوں کا عندیہ دے دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ خطرناک تابڑ توڑ کارروائیاں کی جائیں گی۔
اس کے علاوہ اسرائیل خطرناک کارروائیاں بھی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر خطرناک کارروائیوں کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ ایران کا خطرناک ترین حملے سے بچنے کے لیے مضبوط حکمت عملی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی سول ایویشن کے ترجمان نے فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کو بتایا ہے کہ شاید راکٹ باری ملک کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ حماس اور دوسرے فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیل فوج کے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ میں عبادت گزاروں کے خلاف گزشتہ کئی روز سے جاری تشدد آمیز کارروائیوں اور غزہ میں فضائی حملوں کے رد عمل میں اسرائیلی علاقوں پر سینکڑوں راکٹ برسائے ہیں۔ اس راکٹ باری کے نتیجے میں اسرائیلی فوج نے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں۔ ان میں فلسطینیوں کی شہادت کی تعداد 43 ہو چکی ہے، جبکہ حماس اور دوسرے فلسطینی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں اور ان میں کثیر المنزلہ اپارٹمنٹ عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان عمارتوں میں فلسطینی مزاحمت کاروں فوج کے اسلامی جہاد نے اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں اپنے 3 کمانڈروں کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کی سرحد پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس سے اس بات کے خدشات ہیں کہ خطے میں تشدد میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطین عسکریت پسندوں نے اتوار کے روز غزہ پٹی کے علاقے سے اسرائیل پر ایک راکٹ داغا تھا، جسے فضا میں ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے علاقے میں بمباری کی۔ اسرائیلی فوج کے ایک بیان کے مطابق غزہ میں موجود عسکریت اسرائیل میں گزشتہ 3 دن سے رات کے وقت راکٹ فائر کرتے رہے تھے، اس لیے جوابی کارروائی کے طور پر غزہ پر فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے اتوار کی رات کو حماس سے تعلق رکھنے والے بعض عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں اب تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا تھا کہ حماس کے جس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے تہہ خانے میں راکٹ بنانے کا کارخانہ چل رہا تھا۔ ہتھیاروں کے ذخیرے کے ساتھ ہی حماس کا ایک ملٹری کیمپ بھی واقع تھا اور اس میں فوجی تربیت ہونے کے ساتھ سرنگ بھی بنائی ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس اس صورتحال میں قطعی نہیں برداشت کر سکتی جس میں شدت پسند تنظیمیں اسرائیلی شہریوں کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔